ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پر سے بوکھلا سے گئے ہیں. کبھی دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی تھی, پھر کبھی دعوے کر رہے ہیں یہ تو اسرائیل کی وجہ سے ہو رہی ہے. مین مقصد کیا ہے سر؟ 40 سال بعد سب سے نمبر 1 آپ ڈیولپڈ ملک کس کو دیکھتے ہیں؟ چائنا کو سر. تو چائنا کیا بیس لائن ہے؟ انرجی, آئل. تو ہر جگہ سے جہاں آئل جا رہا ہے چائنا کو, اس کو چوکنگ کے پلان ہے. سارے اسی پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ روس کیوں نہیں ایکٹیو رول پلے کر رہے. دیکھیے اس وقت اگر کوئی اس جنگ سے اطمینان میں ہے اور کمفرٹ زون میں ہے وہ پریزیڈنٹ پوٹن. اب نئے خرمس جو ہے ابھی اس کی کیا رائٹ ناؤ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایران کے پاس سر نہ کوئی نیوی نہ کوئی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی, لیکن پھر بھی 13 دن ہو گئے مسلسل جنگ لڑے ہیں. کیسے سر؟ ایران کی حوصلہ اور کیپیبلٹی کے علاوہ ایک تھرڈ پلر بھی ہے جو صرف ایران اسپیسیفک ہے, سروائیویبلٹی. مشتبہ خامنہئی کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ ادھر سے یہ شاید فائر کر رہا ہے ایران $10-20 ہزار کا ایک, ادھر سے 4 ملین کا پیٹریٹ فائر ہوتا ہے, تو ناٹ اے بیڈ ڈیل ایران کے لیے. ایران جنگ کر کیا رہا ہے؟ صرف جنگ مہنگی کر دے رہی ہے. ڈومز ڈے پلین کہتے ہیں کہ ایسا جہاز ہے جو 6 دن تک ہوا میں رہ سکتا ہے. کل پرسوں سے خبریں چل رہی ہیں نیتن یاہو کے بھائی کی اور نیتن یاہو کی بھی, کہ وہ بھی مر چکے ہیں. یہ ہو سکتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہمیشہ کی طرح عبدالحی صدیق, اور آپ سنتے بھی ہیں, ہم آپ کو آگاہ بھی رکھتے ہیں کہ جنگی حالات کیا چل رہے ہیں. ایران اسرائیل وار, یو ایس بھی انوالو ہے, آپ سبھی دیکھتے ہیں, اور کس طرح سے انسانی جانوں کی ایک وہ کہتے ہیں نا, اب ان کی تو طرف سے یہ کہتے ہیں جی ہم بلیاں چڑھا رہے ہیں, لیکن انسانی جان اتنی قیمتی ہے کہ جس طرح سے یہ بم پھینک رہے ہیں اور بچوں کو مار رہے ہیں, اور کس قسم کا یہ ظلم ستم چل رہا ہے آج کل ہمارے سامنے ہی ہے. جی سی سی کنٹریز بھی افیکٹ ہے. ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی موجود ہیں. ہمیشہ کی طرح خالد چشتی صاحب بڑا ہی کمال قسم کا تجزیہ کرتے ہیں, بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں ویری ٹیکنیکل تھنگس, جو کہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں اس چینل کے توسط سے. تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہیں. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو عبداللہ, آپ نے انوائٹ کیا. سر سب سے پہلے میرا بڑا معصومانہ سا سوال ہے, سر یہ جنگیں کیوں نہیں رکوا رہے؟ کیوں جنگ سے جنگ شروع ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اب ایران اسرائیل کا سٹارٹ ہو گیا, یو ایس بھی انوالو ہے, کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے افسوسناک بات ہے کیونکہ جنگیں تو ہزاروں سال سے لڑی جا رہی ہیں ظاہر ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جو وار ہوتی ہے وہ ایکسٹینڈڈ ورژن یا آرمڈ ورژن آف نیگوسیشن ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. یعنی جب آپ کی ٹیبل پہ نیگوسیشن ختم ہو جاتی ہے یا ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتی ہے, تو پھر آپ جنگوں کے ذریعے تو ثابت کرتے ہیں کہ یہ, اور پھر دنیا نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جتنا میں آپ کو ہرٹ کروں گا اتنا ہی آپ سے کمپرومائز کروا لوں گا. بالکل ٹھیک. وہ انگریزی میں کہتے ہیں the more power you have to hurt, the more power you will get for negotiation اور bargain. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک ٹول آف اسٹریٹجی ہے بنیادی طور پر, اور یہ ہزاروں سال سے چلتا آ رہا ہے انفارچونیٹلی. صرف افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایتھکس مورالٹی شاید پہلے بھی نہیں تھی, اور ہم سمجھے کہ اب سویلائزڈ ہو گئے ہیں, 20ویں 21ویں صدی میں آ گئے ہیں, بہت زیادہ تعلیمات حاصل کرنی, اسٹڈیز, وار, جیو پالیٹکس ہم نے پڑھ لیا, لیکن ایتھکس مورالٹی ابھی بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی جنگوں کے اندر. وہ اس لیے ادھر بھی نظر نہیں آتی ہے کیونکہ دو ملکوں کو جنہوں نے حملہ کیا ہے دونوں کے پاس نیوکلیر ویپن ہے. اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپن, آپ اور میں ووٹ کریں تو اسرائیل اور ایران میں سے کنفرم اسرائیل کے پاس ہی نیوکلیر ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسرائیل نے NPT سائن نہیں کیا. اسرائیل نے آج تک انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو ایکسیس کیا, دور تک پھٹکنے بھی نہیں دیا. ایران نے NPT بھی سائن کیا ہوا ہے, ایران نے IAEA کو ایکسیس بھی دیا ہوا ہے, ایران نے نو آبجیکشن بھی لیا ہوا ہے, اور IAEA نے کہا ہے کہ اس کے پاس ہمیں کوئی نوٹسیبل ہماری سیریس ایلیگیشن یا آبزرویشن کوئی نہیں ہے, جو ان کو مسئلہ بھی ہے اس ملک پر حملہ ہو رہا ہے. اور یہ چاہتے کیا ہیں سر؟ ایک تو آئل کی بات ہوتی ہے کہ جی آئل ان کی ریکوائرمنٹ ہے, ریزروز کرنے ہیں انہوں نے آئل کے. پھر انہوں نے ایک طرف بیان دیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے, تھوڑا سا ورڈ اس طرح کا آپ کو شاید پسند نہ آئے, آڈینس کو بھی نہ آئے, تھوڑے سے بوکھلا سے گئے ہیں, بڑی عجیب و غریب سے. کبھی دعوے کر رہے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں, کبھی دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی تھی, پھر کبھی دعوے کر رہے ہیں یہ تو اسرائیل کی وجہ سے ہو رہی ہے. مطلب مختلف بیانات ان کے سامنے آ رہے ہیں, یہ ہم نے بھی دیکھا. مین مقصد کیا ہے سر؟ یہ نیوکلیئر ویپن بنتے ہوئے نہیں دیکھ سک رہے ابھی تک؟ نہیں, نیوکلیر ویپن تو ایک گاب ہے, یہ بہانہ کہہ لیں یا ایک کیسس بلائے, اس کو ہم اسٹریٹجی میں کہتے ہیں, یہ تو ریزن ہے. بنیادی طور پر میرا بالکل ڈفرینٹ ایک ورژن ہے یا بلیو ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے جتنی انرجی دنیا میں, آپ کو پتہ ہے اس وقت چائنا کی پر ڈے کتنے ملین بیرل انرجی چاہیے, اس کو آئل چاہیے.
10 million per day barrel, which is 1 करोड़ बैरल रोजाना उसको चाहिए एनर्जी, बिल्कुल ठीक जो रिक्वायरमेंट है उसकी। हम्म, बाकी सबसे दुनिया में नंबर 1 यही है एनर्जी रिक्वायरमेंट में, चाइना। ठीक और चाइना की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि उसके पास एनर्जी है, इसलिए वो प्रोग्रेस भी कर रहा है, डेवलपमेंट है, चिप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक, सारी टेक्नोलॉजी है। ऑयल डिपेंडेंट है, नंबर 1। अब अमेरिका के पास इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ, जो मैं कह रहा था मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, अमेरिका मिलिट्री में बहुत आगे है, मिलिट्री माइट में बहुत आगे है, लेकिन जिस तरीके से चाइना तरक्की कर रहा है, आज से 30-40 साल पहले, आप इंशाल्लाह हयात और जवान ही रहेंगे, हमारा तो नहीं होगा टाइम सर आप भी जवान रहे लेकिन आप देखिएगा, अगर चले मैं आपसे फर्जी एक सवाल करता हूँ जी। कि 40 साल बाद सबसे नंबर 1 आप डेवलप्ड मुल्क किसको देखते हैं? चाइना को सर, चाइना को देखते हैं। तो चाइना क्या क्या बेस लाइन है? एनर्जी, एनर्जी, ऑयल। ठीक कह रहे हैं, ऑयल उसके बस में नहीं है, एक लिमिटेड है। ठीक कह रहे हैं, तो हर जगह से जहां ऑयल जा रहा है चाइना को, उसको चोकिंग के प्लान है। वेनेजुएला, मुझे लोग पकड़ लिया। ईरान का 80% एक्सपोर्ट चाइना को है, ऑयल का, ऑयल का। ओके, 1.38 बिलियन बैरल पर डे, पर डे की बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक क्योंकि 1.4 अगर उनका है तो आप इमेजिन करें कि ये कितना ज्यादा, और वो 13% है सिर्फ चाइना का, बाय द वे। अच्छा, चाइना की रिक्वायरमेंट का सिर्फ 13% ईरान से आता है, जो कि ईरान का 80% है। ओह माय गॉड, बाकी वो रूस से लेता है, बाकी वो सेंट्रल एशियन स्टेट से लेता है, उसने पाइपें लगाई हुई है। तो चाइना इस वक्त सबसे ज़्यादा स्टोरेज करने वाली दुनिया में मुल्क है, क्योंकि उसको पता है, वो दूर का सोचते हैं। हाँ सर, वो किम तो जो है ना, वो क्यूट से तो लगते हैं तो दूर तक लेकिन वो दूरंदेशी रखते हैं। दूर तक सोचते हैं। सर अभी इस जंग में क्या किरदार उनका है, और खसूसन अभी इन्होंने ये यूएस ये नहीं चाहता, इन शॉर्ट अगर क्रक्स ऑफ द स्टोरी निकालें, कि चाइना सुपर पावर बनते हुए उन्हें कबूल नहीं है, Exactly. आज भी और कल भी वो नहीं बनने दे रहे। अब इसमें चाइना का किरदार क्या है, क्योंकि अभी इन्होंने तेहरान के अंदर चाइना की जो एम्बेसी थी उस पर भी अटैक किया है, मिसाइल अटैक हुए हैं। इसके बाद क्या चाइना इस जंग में कूदने के लिए तैयार है? देखिए, 2 फैक्टर हैं इस बड़े, एक रूस है और एक चीन। ऑब्वियसली सारे इसी पे सवाल उठा रहे हैं कि रूस और चीन क्यों नहीं एक्टिव रोल प्ले कर रहे। ये सवाल बड़ा कॉमन है, मेरी अपनी वर्जन है, मैं उस हिसाब से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस वक्त अगर कोई इस जंग से खुश नहीं, मैं लफ्ज़ कह रहा, अगर कोई इत्मीनान में है और कंफर्ट जोन में है, वो प्रेसिडेंट पुतिन। अच्छा, और वो क्यों है? प्रेसिडेंट पुतिन इसलिए हैं कि देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन ने सोवियत यूनियन का टाइम देखा हुआ है, जब अमेरिका ने एम्बेरस किया था सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में। पहला तो वही चाहते हैं कि लेट डाउन हो इनकी मिलिट्री, ठीक, प्रोलॉन्ग हो, इकोनॉमी नीचे आए। तो इकोनॉमी के साथ क्या आएगा? सब कुछ फोकस हटेगा। जब इकोनॉमी डाउन होगी तो इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग चल रही है रूस की, यस, सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, तो वो चाहेगा कि अमेरिका बैक ऑफ करे, ठीक, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी। एक बात, ऑयल की सबसे ज़्यादा नेक्स्ट जिसके पास है स्टोरेज, वो रूस है। रूस का तेल अब बिकना शुरू है, और आप शायद जानते होंगे कि रूस ने कंडीशन लगाई कि अब जो मैं तेल बेचूंगा वो कैश पे बेचूंगा। यस, कैश पे क्यों बेचूंगा? यूक्रेन जंग के लिए चाहिए कैश। ऑलराइट, तो कनेक्ट करें सारे डॉट्स को। प्रेसिडेंट पुतिन इस वक्त चाहते हैं कि एक अमेरिकन बैरस हो, हाँ, एक यूक्रेन पे जितना मिलिट्री का फोकस अमेरिका और वेस्ट का और नेटो का है वो बैक ऑफ करे और वो मिडल ईस्ट जाए। ठीक, मैं आपको मिसाल से वाज़ेह कर देता हूँ, मैं अपने सबूत के तौर पे पेश करता हूँ। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये क्या कहा है, वो आपको जवाब दे देगा मेरी जगह। उन्होंने कहा है कि मैं जब से जंग लगी है, मैं 200 पैट्रियट मिसाइल मांग रहा हूँ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट से। पैट्रियट मिसाइल, ठीक, मुझे नहीं दिए गए, 200 बस। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद 2000 फायर कर दिए हैं 8 दिनों में। ये सारे मामले ईरान के खिलाफ। तो वो कंपेयर क्या कर रहे हैं कि सारा 2000 वर्सेस 200। ओह माय गॉड। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो प्रेसिडेंट पुतिन खुश नहीं होगा ऑब्वियसली कि जो 200 इसको देने थे, 2000 उधर ले जाओ और फायर करो, और उधर से शायद ड्रोन जो 10-20 हज़ार डॉलर का एक है, आप 4 मिलियन का एक पैट्रियट फायर कर दें उसके ऊपर, और करते रहें उधर। तो इट्स अ वॉर ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स अ वॉर ऑफ मिलिट्री, इट्स अ वॉर ऑफ रीजनल ग्लोबल हेजमनी, और ये रेलेवेंस है। चीन का क्यों नहीं? चीन का एक और इंटरेस्ट है। चीन का इंटरेस्ट ये है बुनियादी तौर पर, फिर जैसे मैंने कहा कि उसका तो ऑयल कंफर्ट जोन में है, ठीक, सप्लाई जो है बिल्कुल ठीक है, उसको कोई परेशानी नहीं। फिर ईरान ने भी कह दिया कि जनाब आप ले जाएं अपने, चीन ले जा सकता है, दोस्त मुल्क ले जा सकते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल, बाकी कोई नहीं लेके जाएगा। तो चीन उधर से भी कंफर्टेबल है, ठीक है। चीन ने डायरेक्ट पाइप भी बिछाई हुई है, चीन ने रूस से भी लिया हुआ है, चीन ने सेंट्रल एशियन से भी लिया हुआ है। मतलब बाकी सारे ममालिक के लिए तेल बंद है, सिर्फ चीन के लिए, और चीन और रूस के लिए वो सेल्फ सफिशिएंट है। एक बात, चीन इसलिए नहीं कर रहा कि वो भी चाहता है कि डिप्लीट हो अमेरिका, जो आने वाले वक्तों में हर एरिया में, जहां वेनेजुएला, ईरान,
تو چین کو پتا ہے کہ یہ تو انڈائریکٹلی میری چوکنگ لانگ ٹرم میں ہو رہی ہے نا. یس اگر ڈی اسٹیبلائزیشن ایران میں ہو جاتی ہے, تو پھر مسئلہ تو عراق میں ہو چکی ہے, لیبیا میں ہو چکی ہے, سیریا میں ہو چکی ہے, تو پھر چوکنگ انڈائریکٹلی لانگ ٹرم میں تو چائنا کی سانس ہو تو رہی ہے, چائنا کا بند کیا جا بند رہا ہے کیا ان جا دی رہا ہے. اینڈ. تو وہ چاہتا ہے میرا سانس بننے سے پہلے آپ کا بھی تھوڑی سی آپ کو کھانسی آئے تو ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ امریکہ کو وہ اس وقت لگا رہا ہے. آپ نے ایک اور چیز نوٹ کیا ہوگا, چین نے جنگ سے 4 دن پہلے, میں بڑا کلوزلی دیکھ رہا تھا, بڑی ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ پکچرز لانچ کر دیں, اپلوڈ کر دیں, پبلک کر دیں, جس کے اندر انہوں نے موافاق ایک جارڈن میں بیس ہے وہاں کی بھی تھی. میں کلوز اپ کر رہا تھا سارے, تو میں دیکھ رہا تھا ایز اے فائٹر پائلٹ. وہ نہیں, میں نے کہا اچھا یہ تو جہاز ہیں سارے فائٹر کھڑے. 52 فائٹر جہاز موافاق میں امریکہ لے کر آیا ہوا تھا, C-17 C-130 لائن اپ تھے سارے. اب میرے جیسا اگر اسٹوڈنٹ سمجھ سکتا ہے کہ اتنا انفراسٹرکچر تو موافاق ایئر بیس جارڈن میں کھڑے ہیں, تو ایران کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ٹارگٹ کس چیز کو کرنا ہے. چائنا انڈائریکٹلی ٹیسٹ قسم کی سپورٹ دے رہا ہے کہ جناب میں آپ کو ویزیبلٹی دیتا ہوں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے روس کو کہا کہ روس مدد کر رہا ہے ٹارگیٹنگ میں, ہماری لوکیشن بتا رہا ہے, اور 2 دن بعد انہوں نے کہا نہیں روس کوئی مدد نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک ہے. کیا مطلب تھا؟ میرے جیسے کسی اسٹوڈنٹ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا ہوگا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میری لوکیشن دے رہا ہے تو پھر تو آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ میں جو ہماری صحیح جگہوں پہ بم پڑ رہے ہیں. جب آپ کے نہیں دے رہا تو پھر پڑے ہیں یا نہیں پڑے, ہم تو مکر جائیں گے. پھر مکر جائیں گے, ہماری کوئی اسٹیٹمنٹ رہے گی. اس بلڈنگ میں آ کے ہمیں کوئی مار کے چلا جائے اور میں کہوں فلانے نے بتایا تھا, عبدالحی اور میں ادھر بیٹھے تھے, تو ہم نے کنفرم کر دیا نا کہ حملہ ہوا ہے, لوکیشن ٹھیک کسی نے بتائی, ہم دونوں ادھر بیٹھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو جب ہم کہیں گے پتہ نہیں مارا نہیں مارا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تو ہے, پھر آپ کنفرم نہیں کریں, تو آپ بھی تفتیش میں بھی نہیں شامل ہوں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اگلے دن بیک آؤٹ کر کے کہ نہیں روس نہیں مدد کر رہا. اوکے, بگر پکچرز, اور بگر پکچرز یہی ہیں. اچھا سر, ابھی تیاری پھر ساتھ اس کے اندر ایک پوائنٹرز اور ہیں, GCC کنٹریز جتنی بھی ہیں, UAE, پھر قطر, بحرین, آپ ریاض تک, مطلب جو مقدس جگہ ہے ہماری, وہاں پہ تو ہماری مسلمانوں کی تو ایک انسیت ہی بہت زیادہ ہے, اس جگہ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ایران کی طرف سے. یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ بے شک انہوں نے US کے بیڑوں کو یا US کے جتنے بھی وہاں پر اسپیسز تھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا, لیکن سر حملے تو بلڈنگس پہ بھی ہوئے, انٹرسیپٹ کرتے ہوئے بے شک حملے تو پھر وہاں پر ان کی رہائشی جتنی ریزیڈنٹس والی پلیسز تھی دبئی میں, UAE میں. ابھی UAE کا حال جو دیکھ رہے ہیں ہم, اس سے پہلے نہیں آیا تھا, لوگ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹس لے گئے, اس کی صورتحال بھی بتائیے گا ذرا, ایکسپلین کریے. دیکھیے عبداللہ, دونوں اسٹینڈرڈز ہمارے ہیومینٹی کے جس کو کہتے ہیں ویلیوز کے, وہ ڈفرینٹ ہے. وہی فارمولا امریکہ اپنے اوپر نہیں لگائے گا اور یہاں لگا دے گا کہ یہ ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے, میں کسی کی سائڈ نہیں لیتا, اور نہ میں ایتھکس مورالٹی نہ جیو پولیٹیکل کچھ بھی نہیں بات کر رہا. میں ایتھکس مورالٹی کی تھوڑی سی آپ سے سوال کرتا ہوں. اگر کسی طریقے سے کینیڈا میں ایک ایئر بیس لے لے ایران, ہائپوتھیٹک, جی, اور امریکہ پر حملہ کر دے کینیڈا سے, تو امریکہ اس بیس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. بس پھر آپ نے خود ہی جواب دے دیا. ایتھکس مورالٹی کی یہ ہے کہ میں ایک دفعہ امریکہ گیا, میں ایک سڑک پر جا رہا تھا, وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا روڈ سائڈ پر. اچھا, اس بورڈ پر لکھا ہوا تھا اسپیڈ لمٹ 25 مائلز, اے ڈیف چائلڈ ان دی ایریا اوکے, کیناٹ ہیئر. میں سمجھ گیا سر. اس نے آپ ہارن ماریں گے تو بچہ سن نہیں سکے گا, گاڑی آہستہ کریں. ایک بچے کے لیے, یس, اس ڈیف, یس, وہاں 160 مار دی اور کہہ رہے ہیں کہ ایران نے خود مارا ہے. کون سی morality کی بات کرتا ہے؟ اپنے بچے کے لیے ڈیف چائلڈ کے لیے اسپیڈ 25 میل کر دی, اور دوسروں کے بچے اڑا, دوسروں کے 160 ہم مار دیں. تو میرے جیسے لوگوں نے بھی زوم کر کے دیکھا ہے کہ وہ تو ٹوماہاک میزائل ہے. لوگوں نے جو اسکول کے اوپر گرتا دیکھا ہے, کسی CCTV سے آیا ہے, 160 بچیاں, اور پہلے انہوں نے کہا انہوں نے مارے ہیں. پھر جب زوم کیا تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ تو ٹوماہاک ہے. ٹوماہاک پورے ایریا میں کسی کے پاس نہیں, US کے پاس ہی ہے, جو بعد میں پکچرز وائرل بھی ہوئی اور اسی سے بعد میں یہ پکڑے بھی گئے. تو morality ایتھکس کی میں نے کمپیئر صرف کیا کہ ایتھکس morality ڈبل اسٹینڈ. ابھی تک مطلب ایران میں سر 1348 جانیں جا چکی ہیں, شہری ہلاک ہوئے ہیں, اور تقریباً 17,000 پلس زخمی ہو گئے ہیں. 3.2 ملین جو ہے بے گھر ہیں ٹوٹلی طور پر. اور کل ایک بڑی پیاری ویڈیو وائرل ہو رہی تھی, پیاری میں اس لیے کہوں گا, اس میں بڑا معصوم سا بچہ تھا جو ماں نے گود میں لیے ہوئے تھا, آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزری ہو. تو وہ اسے جب بامبس پڑ رہے تھے US اور اسرائیل کی طرف سے, تو وہ تہران کے شہر میں وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو ویڈیو ایک دیکھ کے نا بندہ لرز جاتا ہے کہ کس حال ہے, اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا. تو بندہ وہی بات آپ کی کہ مورالٹی نہیں ہے, ایتھکس نہیں ہے. سر اب مجھے یہ بتائیے گا, ہم ٹیکنالوجی کی والی سائڈ سے آ جاتے ہیں. US کے پاس بہت اچھی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ہے, میزائلز ہیں, انٹرسیپٹرز ہیں. اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے. ابھی لیٹسٹ یہ پتہ چلا ہے کہ سر انہوں نے کوئی لیزر بھی ٹرائی کی ہے جو کہ آئرن ڈوم کا ہی کام کرتی ہے جب انٹرسیپٹ کرنے کے لیے. وہ کیا ہے سر؟
لیزر ابھی میں تو نہیں کنفرم کر سکتا انہوں نے کیا ہے، بٹ لیزر ٹیکنالوجی یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ گھر کا مائکرو ویو یوز کرتے ہیں جی چیزیں گرم کرنے کے لیے، جی تو یہ لویسٹ انٹینسٹی ہے جو آپ ہیٹ کریٹ کر دیتا ہے، آپ کے کھانے کو گرم کر دیتا ہے. ٹھیک آپ اس کو ملین ٹائم بلس کر دیں تو کتنی دیر میں وہ جلا دے گا چیز کو. فوراً. بس وہی چیز ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے جو لیزر کی ہے بنیادی طور ٹھیک پر. ہے. اور یہ کن ممالک کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ یہ اندازہ؟ ایک چائنا کا نون ہے، ٹھیک ہے. امریکہ کے بارے میں نون ہے، امریکہ نے کس کو دیا ہوگا وہ نہیں، لیکن بہت لمیٹڈ ہے، شاید رشیا کے پاس بھی ہے. مطلب بہت لمیٹڈ ابھی بہت یہ لمیٹڈ ہے، بہت لوگوں کے limited پاس، ہے. سب کے پاس، سب ممالک کے پاس نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ایران کے پاس سر نہ کوئی نیوی، نہ کوئی آپ کی ایویشن، نہ کوئی اس طرح کا معاملات، ہائی ٹیک ٹیکنالوجی، لیکن پھر بھی 13 دن ہو گئے ہیں مسلسل جنگ لڑے ہیں. کیسے سر؟ پھر مجتبی خامنہئی کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اب؟ دیکھیں لیڈرز کو تو میں ڈے ون پہ ہی، جس دن آؤٹ بریک ہوئی تھی جنگ اور پتہ لگا تھا کہ آیت اللہ خامنہئی کو 49 لوگوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا، میں نے اسی دن کہا تھا کہ یہ نان سٹارٹر ہے. دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں نارمز کی بات کرو، ویسے تو آپ جو مرضی کر دیں جنگ میں کوئی نہیں پوچھے گا، نارمز میں آپ لیڈر کو مارتے نہیں ہیں، ٹھیک. ایلیمنیٹ نہیں کرتے آن دی آن سیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیڈر یہاں تک لایا ہوتا ہے اپنے ملک کو، اور ریزسٹنس اگر وہ چلا ہی جائے اسی کو آپ نے واپس بھیجنا ہوتا ہے، ریزالو ختم کر کے، ہمت ختم کر کے، اس کو ڈرا کے، اس کو دھمکا کے، وہ آپ نے پش بیک کرنا ہوتا ہے. وہی لوگوں کو کہتا ہے کہ بھائی ہماری بس ہو گئی ہے، ہتھیار ڈال رہے ہیں. اس کو آپ ایک سمبل آف ڈیفیٹ، سو کالڈ سمبل آف ڈس اپوائنٹمنٹ کے طور پہ رکھتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ امریکہ نے تو کہا تھا ہم انونسبل ہیں، یس، ہم انولنریبل ہیں. سپر پاور. میری ملٹری کی مائٹ نہیں دیکھی وینزویلا کا صدر، بیوی کو ہم نے راتوں رات اٹھا لیا، لوگ سو کے اٹھے تو بیوی اور پریزیڈنٹ ہمارے پاس تھے، پریزیڈنٹ. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہی ایکچولی سب سے زیادہ دیکھا نا. افسوسناک بات یہی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ موریلٹی ایتھکس کی تو بات ہی نہیں ہے، ریزالو کی بات ہے. ایران ریزالو کے تحت لڑ رہا ہے. میں پہلے اس پہ بات کرتا ہوں، پھر میں زیلنسکی والا ٹچ کرتا ہوں. دیکھیے بنیادی طور پر دنیا میں جتنی جنگیں لڑی جاتی ہیں دو چیزوں پہ لڑی جاتی ہیں، کیپیبلٹی ٹھیک اینڈ حوصلہ، صلاحیت حوصلہ. ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اگر آپ کی صلاحیت کم ہے حوصلہ زیادہ ہے تو حوصلہ کمپنسیٹ کر لیتا ہے آپ کی کمزوری کو. ٹھیک. لیکن آپ کی اگر کیپیبلٹی زیادہ ہے اور حوصلہ کم ہے تو کیپیبلٹی نہیں کور. حقیقت. انڈیا پاکستان جی 10 مئی یہی ہوا. مئی کو کیا ہوا؟ ہمارا حوصلہ زیادہ تھا، کیپیبلٹی ہماری انڈیا سے کم ہے تو حوصلہ کم سے. ایران کی حوصلہ اور کیپیبلٹی کے علاوہ ایک تھرڈ پلر بھی ہے جو صرف ایران اسپیسیفک ہے. وہ کیا ہے؟ سروائیویبلٹی آف دا لیڈرز اینڈ دا ویپنس. اوکے. ہمارے ویپنس کو سروائیویبلٹی کا تو ایشو نہیں تھا جب ہم نے حملہ کیا تھا. ہاں جی. ان کے ہر ویپن کو سروائیویبلٹی پہلے ہے، اسی لیے انہوں نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ کئی سالوں سے 46 سالوں سے ان کو پتا تھا کہ ہمارے خلاف آرمر ٹینکوں نے نہیں آنا حملہ کرنے، ہمارے خلاف انفینٹری نے نہیں آنا، ہمارے پاس توپ کے گولے نہیں کسی نے پھینکنے، آنا ہے تو ہوا سے آنا ہے، جس نے بھی آنا ہے، اور بمباری ہمارے پہ ہونی ہے. تو ہر ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، ہر ہائیڈ آؤٹ ہے، ہر ٹنل ہے، وہ بام پروف نہیں ہے، کم از کم بام ریزسٹنٹ ہے، بیکاز دے نو اٹ فرام دا فرسٹ ڈے کہ یہ ہونا ہے، کیا ہوا سے ہونا ہے. اور کس نے مارنا ہے؟ بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان نے نہیں مارنا ہے، انہیں کلیئر تھا امریکہ نے مارنا ہے کہ امریکہ نہیں مار رہا ہے. تو جب یہ کلیئرٹی ہو تو سروائیویبلٹی ان پہ سب سے پہلے ہے. سروائیویبلٹی ہوگی تو قابلیت رہے گی، قابلیت ہوگی تو حوصلہ رہے گا. بالکل ٹھیک. وینزویلا والا بات کرتے ہیں، وینزویلا کا جب ہوا تھا اتنا کوئک فکس، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ امریکہ نے اناؤنس کر دیا کہ میں آ رہا ہوں، میں آپ کو ہٹ کرنے آ رہا ہوں ایران کا. تو مجھے وہ پڑھائی یاد آ گئی جو میں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھی یا پڑھائی یا مختلف جگہوں میں پڑھائی. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو کوئک وکٹری ہوتی ہے نا جی، اس کے اندر ایک بہت خطرہ اٹیچ ہوتا ہے. اچھا. وہ ایک نشہ ہوتا ہے، وہ ایک ایپیٹائزر ہوتا ہے. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میں نے بائیں ہاتھ سے کر لیا ہے تو میں دائیں ہاتھ سے کیا کچھ کر سکتا ہوں. اوکے، اٹس لائک ڈوپامن. یو تھنک کہ مین ڈش تو بعد میں آنی ہے، تو یہ مین ڈش ایران ہے. یہ مجھے اسی وقت خطرہ ہوا تھا کہ ان کو کیونکہ اتنی کوئک وکٹری ملی ہے کہ یہ گئے ہیں سچ اے کمفرٹ زون، اور وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں باقاعدہ طور پر، لائیو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپریشن چل رہا ہے ویڈیو گیم کی طرح. جیسے بچے اٹھا کسی ٹرو ویڈیو گیم پب جی چل رہی ہے، مار کے گلی میں گیا، ہیرو بن کے یوں کیا، انہوں نے سمجھا یہ تو ویڈیو گیم ہے. تو میں نے اسی وقت سینس کیا تھا یا خطرہ کیا تھا. مجھ سے تو ظاہر ہے میں تو کوئی اسٹریٹجسٹ تو نہیں ہوں کہ مجھ سے مشورہ کریں، بٹ آئی تھاٹ کہ یہ ایپیٹائزر سمجھ رہا ہے اس کو، اور اس سے بڑی مسٹیک کرے گا مین مینیو کھولتے وقت، اور مین مینیو ایران ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ کٹ اینڈ پیسٹ، کاپی پیسٹ، پک اینڈ ڈراپ حقیقت والا نہیں تھا پریزیڈنٹ. بالکل ٹھیک ہے، یہ وہ نہیں تھا، مڈورو نہیں تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ویل ایکسپلین کی ہے اس چیز کو، اور بڑے طریقے سے آپ نے اس کو بتایا بھی ہے. آڈینس کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ساتھ ساتھ ذرا بتاتے ہوئے رہیے گا کمنٹ سیکشن میں. سر ایرانی جو میزائلز ہیں
جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے ایران کے میزائل سسٹم ہے یا کوئی بھی چیزیں ہیں، وہ کون کون سی ہے؟ ذرا وہ ترتیب سے بتائیے گا ذرا لوگوں کو. ایرانی کے پاس تو سیریز ہے، ان کے جی پاس سر، وہ وہ 20-25 ہیں. جو ہائیسٹ انہوں نے ابھی جو کیا ہے وہ خیبر شکن ہے، اور وہ حضرت علی کے ریفرنس ہے. انہوں نے ایک خیبر فتح کیا تھا قلعہ، اور پھر اس کا دروازہ خود اٹھا لیا تھا، اس کے ریفرنس انہوں نے خیبر شکن کا نام رکھا ہوا ہے. نمبر 1. ان میزائلوں کی رینج ہے تقریباً 2500 کلومیٹر جو میکسیمم ان کا، جو ویل کورڈ ہے، جو اسرائیل بڑا کمفرٹیبلی کورڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب جو ان کے پاس لوئسٹ ہیں وہ تو شاید ڈرون سب سے سستا، آپ سب بات کر چکے ہیں، $10-20,000 کا ڈرون ہے، اور وہ اتنا زیادہ ان کے پاس پروڈکشن میں ہے، آپ حیران ہوں گے کہ روس کو ایکسپورٹ کیا انہوں نے. اچھا. روس استعمال کرتا رہا یوکرین کے خلاف. اب مڈل ایسٹ کے ملک یوکرین کے صدر کو کہہ رہے ہیں کہ کس طرح تم نے کاؤنٹر کیا تھا روس کا جو طرف سے فائر کیا تھا، شاید ہمیں بھی آ کر بتاؤ، کیونکہ ان پر بھی شاید ہی فائر ہو رہا ہے. ادھر سے یہ شاید فائر کر رہا ہے ایران $10-20,000 کا ایک، ادھر سے 4 ملین کا پیٹریٹ فائر ہوتا ہے. تو ناٹ اے بیڈ ڈیل ایران کے لیے. ایران جنگ کر کیا رہا ہے؟ سروائیو کر رہا ہے، جو میں نے آپ سے پہلے کہا، حوصلہ رکھنا ہے اس نے، اور صرف جنگ مہنگی کر دینی ہے. جو آپ مڈل ایسٹ کے ملکوں پر حملے کی بات کر رہے تھے، تو میں نے جواب اس کا رہ گیا کہ مڈل ایسٹ کو میں ایتھکس کی طرح سے نہیں سوچ رہا، بالکل ان ایتھیکل ہو گیا یہ جنگ میں جو نہیں شامل کر رہے. لیکن اس نے تو ہر اس وار فائٹنگ یا وار ایفرٹ جنریشن سورس کو ہٹ کرنا ہے جہاں سے اس کے خلاف حملہ ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو کینیڈا کی مثال دی تھی. تو ایتھکس یا نو ایتھکس تو ہو ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. ایران بنیادی طور پر مہنگی کر رہا ہے لوگ، جو ان لوگوں کے لیے جنگ جو بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا افیکٹ سر پاکستان پہ بھی ہو رہا ہے؟ پاکستان کی بہت زبردست پوزیشن پازیٹیو بھی ہے اور چیلنجنگ بھی ہے. چیلنجنگ یہ ہے کہ ہمارے 2 بارڈرز پہلے ہی کمفرٹیبل نہیں ہیں. ایک پر جنگ چل رہی ہے آلموسٹ افغانستان پر، ایک 8 مہینے پہلے ختم ہوئی ہے. تیسرا بارڈر ہم نہیں چاہیں گے کھولنا کسی صورت بھی، اور انسٹیبلٹی تو بالکل نہیں چاہیں گے، اور اینٹی پاکستان حکومت تو بالکل ہی نہیں چاہیں گے. ایک بات تو یہ سینسٹیوٹی ہے. ایڈوانٹیجز پوزیشن ہماری یہ ہے، یہ ہماری پازیٹیو ایک اسٹرینتھ یہ ہے کہ ایران مڈل ایسٹ کے تمام، پرٹیکولرلی سعودی عرب، ہم دونوں ہماری سن رہے ہیں اور امریکہ بھی سنتا ہے. مطلب مانے نہ مانے تو علیحدہ بات ہے، امریکہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم ریلیونٹ ہیں ٹو آل دیز کنٹریز. صحیح ہو گیا. جو کہ بہت کم اس وقت دنیا میں ملک ایسے ہیں جو ان تینوں سے ریلیونٹ ہے. ٹھیک. جو تینوں کے سامنے کریڈیبل سمجھے جاتے ہوں کہ پاکستان کریڈیبل ہے. یعنی ایران کو بھی اگر ہم بات کریں وہ بھی ہمارے سنتا ہے. ٹھیک ہے. ہم ان کی سنتے ہیں. سعودی عرب ابھی ہمارے سٹانس کیا ہے ان کے ساتھ ابھی اسٹل یہ جو جنگی حالات ابھی چل رہے ہیں، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں نا کہ ایسکلیٹ نہ ہو. دیکھیے میں بڑا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا مڈل ایسٹ ملکوں کو بھی. انہوں نے ڈائریکٹ ہٹ بیک نہیں کیا ایران کو. جی. اگر وہ ہٹ بیک کر دیتے تو پھر ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن شروع ہو جاتی تھی. ایران پر اور پریشر ہوتا کہ اب تو جنگ ہماری A ورسز B ہے، B ورسز C ہے، تو سارے ملکوں سے شروع ہو جاتی، اور دنیا میں سب سے خوش اور سیلیبریٹ کرتا ہے ایک بندہ، نیتنیاہو، جس کہ میں نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا دیا. تو وہ اپریشیٹ کر رہا ہوں، وہ چاہتا ہے، وہ یہ میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے نہیں کیا اور کسی ٹریپ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے سر. وہ آپ بیچ میں رہ گئی تھی کہ جو ایرانین میزائلز ہیں ان کی لسٹ آپ بتا رہے تھے، ایک دو آپ نے بتا دیے. بہت لمبی لسٹ ہے، اس کے اوپر تو ایک علیحدہ پروگرام کریں گے تو میرا خیال ہے. صرف آپ اگر نام بتا دیں. نام دیکھیے، بنیادی طور پر ان کے راد ہے ایک جو بہت ہی اینٹی شپنگ میزائل ہے، 350 کلومیٹر جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے شاہد ڈرون ہے، یہ آلموسٹ 2000 کلومیٹر تک جاتا ہے. وار لوڈ تو صرف 20 کلو اٹھا کے لے جاتا ہے، 20-30 کلو. رات جو ہے وہ تقریباً 500 کلو اٹھا کے لے جاتا ہے. اور انہوں نے جو ابھی بلسٹک اور کروز میزائل بنائے ہیں اور ہائپر سونک جو بھی بنائے، جو بھی فائر کر رہے ہیں یہ لوگ، وہ آلموسٹ 1 ٹن تک لے کے جاتا ہے. 1 ٹن ایک میزائل، 1 میزائل. اور اب یہ جو اسٹریٹجی ان میزائلوں کی زیادہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کر کیا رہا ہے. کیسے ہو گیا کہ اسرائیل کا سارا سسٹم اس کے بٹھا کے رکھ دیا، اور کتنے زیادہ ان کے ٹیئرز ہیں سارے کے سارے. جو نمبر 1 آپ دیکھیے 3000 کلومیٹر پہ جو فائر کرتا ہے وہ تھرڈ ہے، یعنی روکتا ہے 3000 کلومیٹر دور سے شروع کر دیتا ہے جو اسرائیل کے پاس ہے. 3000 کلومیٹر جو روکنا شروع کر دیتا ہے. 2300 کلومیٹر ایرو 3، پھر ڈیوڈ سلنگ ہے 300 کلومیٹر، پھر ہے آئرن ڈوم 70 کلومیٹر. یہ سب سے آخر میں آئرن ڈوم آتا ہے. تو ان ساروں سے گزر کر وہ میزائل آ کر پہنچ رہے ہیں، اور ان ساروں سے نہیں صرف گزرتے، یہ تو اسرائیل کے صرف ایئر ڈیفنس ہے. اور جب باقی تمام جب ایران سے فائر ہوتا ہے، پرشین گلف میں انٹرسیپشن کرتے ہیں ان کے ڈسٹرائرز، نمبر 1، پھر اومان گلف میں کرتے ہیں، پھر ریڈ سی میں کرتے ہیں، پھر جارج فورڈ کھڑا ہے میڈیٹیرین کی دوسری طرف، وہ وہاں سے فائر کرتا ہے. ان سے گزر کر جب یہ آتے ہیں، اور بیچ میں 3 ملک کون سے ہیں، وہ بھی اینٹی ایران چل رہے ہیں اس وقت ایئر ڈیفنس سے، عراق سیریا جارڈن. یہ بھی اپنا ایئر ڈیفنس یوز کر رہے ہیں اگینسٹ دیز میزائلز. تو ان سے گزار کے جا رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، جو خاص طور پر ہائپرسونک میزائل ہیں، یہ تقریباً 16-17 ہزار کلومیٹر کی سپیڈ ہے پر گھنٹہ. اور ان کے اندر کیا کیا انہوں نے کہ 80 کے قریب فردر باملیٹس ہیں.
یہ نہیں ہے ہوا کے قریب جا کے گراؤنڈ کے یہ ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے. اوکے. پھر 80 جگہوں پر جاتے ہیں, سمجھے منی بامب جا کر گرتے ہیں جو 1 ٹن ہے, ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں بالکل ٹھیک. پاکٹس میں. بالکل سو ٹھیک. یو کی ناٹ فالو کہ کس جگہ جائے گا. پورا ایریا آپ ڈینائل کر دیں گے. کوئی ہیڈ کوارٹر ہے, کوئی کمپاؤنڈ ہے, کوئی ریڈار جو بھی اسٹیشن ہے, وہ پن پوائنٹ نہیں بھی لگے گا تو کوئی نہ کوئی جا کے اس کو ہٹ کر دے گا. یہ اس وقت ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح سر ایران کی ساری سپریم لیڈر شہید کیے گئے, علی خامنائی صاحب along with 49 کے جو ملٹری لیڈرز تھے, اسی طرح کل پرسوں سے خبریں چل رہی ہیں نیتن یاہو کے بھائی کی, اور نیتن یاہو کی بھی 4-5 دن سے خبریں چل رہی ہیں جو گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر کہ وہ بھی مر چکے ہیں, ہلاک ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک تصدیق نہیں کی گئی کسی بھی اچھے مستند چینل سے. یہ ہو سکتا ہے سر؟ نیتن یاہو کا تو بیان کل میں نے سنا ہے, وہ فیک ہے یا نہیں وہ تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن اس کی طرف سے تو ہوا ہے. اس نے کہا ہے کہ جی ہم یہ جاری رکھیں گے اور یہ کریں گے. آئی ڈونٹ نو وہ فیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آڈیو اس کی ویڈیو پہلے کی بنی ہوئی تھی, یہی ہے وہ جو ساری یہ چیزیں چل رہی ہیں. اسپیکولیشن ہے, اس میں کیونکہ ویریفائڈ نہیں ہے تو آئی کین کمنٹ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور سر اس کے علاوہ جو موساد کا ہیڈ ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی سیم تھنگ, میں اس پہ بھی سنا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, جنگ کے اندر دیکھیے پہلی کیجویلٹی سچ ہوتی ہے. سچ سب سے پہلے وکٹم ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے, کیونکہ ہر سائڈ اپنی اپنی ورژن بتاتی ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن پھر اسرائیل کا یہ بھی دیکھیں, میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ایرانی پولیس اور ملٹری سارے کھمبوں سے CCTV فوٹیج تو وہ کیمرے توڑ رہے ہیں کہ ریکارڈ نہ آ جائے کہیں کہ کہاں گیا کیا گر رہا ہے, لوگ واپس نہ لے جائیں. 5 سال کی قید ہے اگر آپ ویڈیو بناتے پکڑے گئے اسرائیل میں. کیونکہ جب آپ کنفرم کریں گے کہ یہاں آج گرا ہے تو پھر ایرانی کو فیڈ بیک مل جائے گا بھائی پہنچ گیا کہ یہ پہنچا ہے آپ کا, اور اتنا یہ دیکھو ڈیمیج ہوا ہوا ہے. تو 5 ایئرس قید کر دی انہوں نے. سر UAE میں بھی اور ادھر بھی سنا میں نے, ادھر بھی اسی لیے شروع ہے نا کہ پینک ہے نا. آبویسلی دیکھیں نا, لاس آف بزنس ہوا ہوا ہے, ٹرسٹ ہوا ہوا ہے, لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایک دم. کروڑوں بلینز آف روپیز یا ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے لوگوں کی جو لے کے جا اور موسٹلی آپ نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ وائٹ منی بھی نہیں ہے کیونکہ اوپن تھا. It was open. It's the safest country country for the everyone, investment, yes. investment کے لیے. تو وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں. ایئرپورٹ کی ویڈیوز دیکھی سر آپ نے؟ نہیں میں وہ مطلب نظر سے گزری میری, تو میں تو حیران رہ گیا کہ نکل رہے ہیں. وہ تو پینک بہت زیادہ ہوا ہے. سر آگے چلتے ہیں, کچھ آخری سوال. ابنائے خرمس جو ہے یہ سر ابھی اس کی کیا رائٹ ناؤ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابنائے خرمس ہم سب جانتے ہیں 35 کلومیٹر کا ٹکڑا ہے جی, لیکن جو کم لوگ بات کرتے ہیں صرف 10 میل کی شپنگ لائن ہے, بیکاز سمندر کی جو تہ بڑی کم ہے, ڈیپتھ کم ہے, تو صرف 10 کلومیٹر کا ایک کوریڈور جس کے اندر سب نے گزرنا ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ 20% دنیا کا تیل گزرتا ہے, تو 17 بلین کے قریب روزانہ گزرتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. امریکہ نے شروع میں اعلان کیا کہ ہم ابنائے ہرموز کو بند نہیں کرنے دیں گے, آپ کو یاد ہے جی, لیکن میں تھرو آؤٹ فالو کر رہا ہوں کہ ان کی قابلیت نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک. اس وقت 3,500 شپنگ لائنز جہاز جو ہیں وہ اینکر ہوئے ہیں, ویٹنگ فار حالات ٹھیک ہوں. نمبر 1. امریکہ کہتا ہے کہ ہم اسکارٹ کریں گے اپنے شپس کے ذریعے, نمبر 1. جو انشورنس کو 800% بڑھ گئی ہے, ہم شپنگ لائن کو کمپنسیشن کرنے کو تیار ہے, امریکہ کہتا ہے. اور انرجی منسٹر جس نے پھر ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا, اس نے یہ کہا کہ ہماری شپنگ لائن کوئی مان نہیں رہا ہماری آفر کو. صحیح. جس کا کیا مطلب ہے؟ اور ایران نے آپ نے دیکھا روزانہ کی بنیاد پر تھائی جہازوں کو بھی مار رہا ہے, تھائی جہاز کو بھی مار رہا ہے, باقیوں کو مار رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایران جیسے ملک کے خلاف امریکی صدر کی نہ کوئی انشورنس مان رہا ہے, ٹھیک ہے, نہ انشورنس مان رہا ہے. ہاں, وہ کوئی بات ہی نہیں مان رہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو کرتے ہیں وہ بھی لوگ مان رہے ہیں, ہم کہتے ہیں انشورنس دیں گے وہ بھی نہیں مان رہے. وہ یہ جو یقین نہ کرنے کی سچویشن آئی ہے, یہ صرف بیانات کی وجہ سے کہ جو مختلف کبھی نہیں, ایک طرف سپر پاور نہیں, ایران نے اپنا ریزالو دکھا دیا نا مار کے. ایران نے تو پرائس ٹیگ لگا دیا کہ لائن شپ آپ ڈیمیج کروا لیں, تو پھر کون آئے گا؟ ان کے پاس کیپیبلٹی بہت ابھی بھی انٹیکٹ ہے. ایک ان کے پاس میزائل ہیں جس کا میں نے رات کہا ہے کہ 350 کلومیٹر اینٹی شپنگ ہے, نمبر 1. اس کو چھوڑ دیں. چھوٹی سی ایک بات کہتا ہوں, ایک ہوتا ہے UAV, اچھا, انکرو انڈر واٹر اٹیک وہیکل. دس از لائک اے منی اسکوٹر. اچھا, اسکوٹر انڈر واٹر اسکوٹر ہے یہ. اس کے اوپر ایک میزائل لگا ہوتا ہے, پانی کے نیچے, ٹورپیڈو پانی کے نیچے, اینڈ انمینڈ, کوئی اس کا کرو نہیں ہوتا. اچھا, ریموٹ سے چلتا ہے, اور یہ ایک ٹورپیڈو لے کے جا کے گھس جاتا ہے شپ کے اندر جا کے. ایران کے پاس بہت ہیں وہ, اور یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جو ہوا سے جو پک کرتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی, سب مرینس کو, سونارس کو, ساؤنڈ ٹریکنگ ہوتی ہے جس سے یہ پک کرتے ہیں. جو ساؤنڈ کریٹ کرتا ہے کوئی اس سے زمین پانی کے اندر, اس سے یہ جہاز کا ریڈار ہوتا ہے جو پک کر لیتا ہے کہ یہ سب مرین جا رہی ہے پانی کے اندر. تو یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کی ساؤنڈ ویو بھی پک نہیں ہوتی ریڈار سے.
تو دیٹ مینس اس کو ٹارگیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اور اگر یہ کچھ درجنوں کی تعداد میں کسی شپ کی طرف روانہ کر دیں انڈر واٹر, تو یو کین امیجن کون سا بحری جہاز لانا چاہے گا فیول بنا. کوئی بھی نہیں. تو آئی تھنک جہاز تباہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت کنوکشن یا کنٹرول کہہ لیں, دو اس میں ہوتے ہیں عبداللہ. میں کوئکلی ٹیکنیکل ہے بٹ جتنا میں سمپل کر سکتا ہوں. دو طرح کا کنٹرول ہوتا ہے پانی کے اوپر, سمندر کے اوپر. ون از سی ڈینائل اینڈ دی ادر از سی کنٹرول. ٹھیک. سی ڈینائل یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم بھی نہیں کھیلتے, آپ بھی نہیں کھیلیں گے, میں نے مائن کر دیا, ختم, اب ہم بھی نہیں جائیں گے, آپ بھی نہیں آئیں گے. یہ ہے سی ڈینائل. یہ جو مائن بچھاتا ہے اس کے لیے اتنا فیوریبل نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لیے بھی اویلیبل نہیں رہتا پھر سمندر. اس سے ہائر کیٹیگری ہوتی ہے سی کنٹرول. سی کنٹرول ہوتا ہے ہم کریں گے استعمال, کسی کو نہیں کرنے دیں گے. تو ایران تو سی کنٹرول کے پاس ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میں اپنی مرضی سے آنے دوں گا اور آپ کی مرضی کے نہیں آنے دوں گا. بالکل ٹھیک. تو دس از اے کائنڈ آف شیڈ کلوزر ٹو سی کنٹرول. اس نے کہا کہ بھائی جان میرا یہ سمندر پہ کنٹرول ہے, میرا راج ہے, ابنائے حرمز تک, ابنائے حرمز تک یہ اس کا جس کی جو میری مرضی سے آئے گا وہی آئے گا, اس کے علاوہ بھائی کوئی اجازت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ مدر آف آل بامز جو یو ایس کے پاس کہا جاتا ہے, وہ کیا بلا ہے جو وہ چلانے کے سوچ رہے ہیں, اور وہ چلایا بھی کوئی ایک آدھا کہیں سننے میں آیا؟ یہ وہی بانگ بسٹر کی انہوں نے نئی کیٹیگری نکالی ہے. وہ 300 فٹ تک اندر چلا جاتا ہے زمین میں پینیٹریٹ کر کے, بیکاز ان کو پتا ہے کہ یہ بام جو ہے وہ زمین میں ہاں جی نیچے لاسٹ بھی انہوں نے کیا تھا, بیکاز وہ پرپز بلڈ انہوں نے بنایا پینیٹریشن کے لیے کہ اگر ہائڈنگ میں ہے, کوئی نیوکلیر پلانٹ ہے, کوئی لیڈرشپ کو آپ نے چھپایا ہوا ہے, تو اٹ کین پینیٹریٹ. B-52 بمبرز اور B-2 بمبرز اور سب کے اندر لگ کے آ جاتا ہے. لیکن ایران کا تو میں نے پہلے ہی عرض کیا نا کہ ڈے ون سے ان کو پتا ہے کہ ہمارے ایریل اٹیک ہونے ہیں, ہم پہ ہوا سے حملے ہونے ہیں. مجھے یہ افسوس ضرور ہے کہ آیت اللہ خامنائی کو ان کو بہت سیکیور کرنا چاہیے تھا. میں اس پہ کسی چینل پہ اتفاق آج تک نہیں کر رہا کہ ان کو شہادت کا شوق تھا. مطلب شہادت کا شوق تھا, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم پہلے دن شہید کروا دیں. 9 کروڑ جو لوگ ہیں ان کے فالوور اور اہل تشیع پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, ان سب کی دعا ہوگی کہ آیت اللہ خامنہ پہلے دن شہید ہو جائے. کبھی بھی نہیں. میں اکثر اپنی جنگ میں کہتا تھا کہ آئی ووڈ لائک ٹو ڈائی فار مائی کنٹری, بٹ آئی ووڈ لائک مائی اینیمی ٹو ڈائی فار ہز کنٹری فرسٹ. بالکل ٹھیک. اور بڑی خوبصورت دوسروں کو مارے, آپ کی شہادت اللہ ویسی قبول کرنا. حقیقت بات ہے. سر آخری سوال, ڈومز ڈے پلین کے بارے میں بہت سوشل میڈیا پہ چلتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا جہاز ہے جس کے جو 6 دن تک ہوا میں رہ سکتا ہے. اس کی کوئی ٹیکنالوجی, اس کی اسپیکس تھوڑی سی لوگوں سے ایکسپلین کر دیں, پھر آخر میں ہم اختتام کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ. یہ ریگولر ایک جہاز ہے بنیادی طور پر, صرف اس میں سارا امریکہ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے, اور یہ اکیلے امریکہ کے پاس ہے. یہ امریکہ کے پاس ہے, اس کے علاوہ پوری دنیا میں نہیں ہے. لیکن لوگ بتاتے نہیں نا, ہو سکتا ہے چین نے اسے بھی اچھا بنایا ہو. چین اور روس خفیہ ملک ہے ذرا, یہ ذرا پبلسٹی کرتے ہیں, اور آئی ایم شیور روس نے بھی بنایا ہوگا. میں ویریفائی نہیں کر سکتا, لیکن ڈیفینیٹلی میرا ماننا یہ تو نہیں ہو سکتا پریزیڈنٹ پوٹن کو ضرورت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے. اس کا نام سر ڈومز ڈے یہ کس طرح کیوں رکھا گیا؟ جس دن ساری دنیا تباہی کی طرف چلی جائے گی, ایک جہاز ہوا میں ہوگا اور آرڈر کر رہا ہوگا. ڈومز کا مطلب یہی ہے کہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے, کسی نے سب نے نیوکلیر حملہ کر دیا, ایک دوسرے پر شروع ہو گیا ہے, ساری دنیا ریڈیشن ہر طرف پھیل رہی ہے, امریکہ میں پھیل رہی ہے یا روس میں پھیل رہی ہے, جس نے جس پر بھی کر دیا. تو انہوں نے اپنے سروائیول کے لیے پریزیڈنٹ اور ٹاپ لیڈرشپ کو جہاز میں بٹھانا ہے, ایئر بون ہو گیا. اب نیچے اگر آپ نے جو مرضی ڈسٹرکشن کر لی امریکہ کے سوائل کے اوپر, تو یہ ایک جہاز اوپر ہے جو پوری کمانڈ اینڈ کنٹرول سے کنیکٹڈ ہے. اس کا سمندر پہ بھی ہوگا, ڈیگو گارشیا پہ بھی ہوگا, ہوائی ایک جزیرہ چھوٹا 3000 میل دور ان کے مین, وہاں انہوں نے کوئی ویپن رکھے ہوں گے. سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے لیے ہوتی ہے. فرسٹ اسٹرائک یہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو کیا ہٹ کیا. بہت سارے ملکوں کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی نہیں ہوتی, یعنی وہ سسٹین نہیں کر پائیں گے پہلا والا حملہ, تو ہٹ بیک نہیں کر پائیں گے. تو اصل کاؤنٹ ہوتی ہے کہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے آپ کے پاس, تو جو کہ امریکہ کے پاس ہے, ہمارے پاس بھی ہے الحمدللہ. تو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کون کنٹرول کرے گا اگر تباہی مچ جائے گی زمین پر؟ تو وہ پھر ہوا سے کنٹرول ہوگی کہ جی ہے, اور وہ جہاز جہاں بھی چلا جائے اور اڑتا رہے گا, اور جہاز دوسری جگہ کہیں لینڈ کر جائے گا جا کے. یہ بیسیکلی وہ ایک ڈیٹرنس, ایک ڈگری آف سروائیول ہے ایک رکھی ہوئی انہوں نے لیڈرشپ کے پاس. اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی اسے میزائل بھی کوئی نہیں ہٹ کر سکتا. نہیں, وہ نیچے جائے گا نہیں, وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے, بام پروف ہے. ہاں, کوئی اس طرح کی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, کیونکہ ڈیٹیل تو نہیں بتاتے, لیکن مین اس کا مقصد یہی ہے کہ ٹو سروائیو دا لیڈرشپ, سو دیٹ کمانڈ اینڈ آرڈرز دیے جا سکیں کنٹینیوڈ وداؤٹ اینی انٹرپشن. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب, آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا, اور امید کرتے ہیں ہماری آڈینس نے بھی خوب پسند کیا ہوگا اس پوڈ کاسٹ کو. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو اجازت دیجیے, اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ سے ملتے ہیں انشاءاللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.